السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 90، آیت 268 تا 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالی تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ دانائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی جائے تو بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو، کوئی نظر، تو بے شک اللہ تعالی اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ الشیطان شیطان یعیدکم ڈراتا ہے تمہیں الفقر فقر سے، تنگ دستی سے، ویامرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالی یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالی واسع نہایت وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی وہ اللہ دیتا ہے الحکمت حکمت دانائی، من جسے یشاء چاہتا ہے،
ومن اور جو شخص یؤتا دیا جائے الحکمت حکمت فقد تو تحقیق اوتیا وہ دیا گیا خیرن بھلائی کثیرن بہت زیادہ وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب اصحاب عقل ہی وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو من نفقتن کسی قسم کا خرچ او یا نظر تم نظر مانو من نظرن کوئی بھی نظر فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یعلمہ جانتا ہے اسے وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار ان اگر تبدو تم ظاہر کرو الصدقات خیرات فنعما تو اچھی بات ہے ہیا یہ وَإِنْ اور اگر تخفوها تم چھپاؤ اسے وَتُؤْتُوها اور تم دو اسے الفقراء فقیروں کو فہوا تو وہ خیر بہت ہی بہتر ہے لکم تمہارے لیے وَيُكَفِّرُ اور وہ اللہ دور کر دے گا عنکم تم سے من سیئاتکم تمہارے کچھ گناہ واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کا بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو شیطان بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ تم تو خود غریب ہو جاؤ گے، خود لاچار اور مجبور ہو جاؤ گے، اور اسی طرح شیطانی وسوسوں میں سے جب کوئی خرچ کرتا ہے یا خرچ کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اگر اللہ نے دینا ہوتا تو اسے خود ہی دے دیتا۔ تو شیطان بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خرچ مت کرو اللہ کی راہ میں وگرنہ خود فقیر ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف شیطان بندے کو بے حیائی کا اور بخل کا حکم دیتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے اپنا ہاتھ روک لو، اللہ کی راہ میں مال خرچ مت کرو، اور دوسری طرف شیطان بے حیائی کا اور بخل کا حکم دیتا ہے۔ بخل یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، بخیلی اور بخل کا بے حیائی کا حکم دینے والا ہے شیطان، اور وہی شیطان ہے جو بے حیائی کا حکم دیتا ہے یا بخل کا حکم دیتا ہے، تو بیکار اور شیطانی کاموں میں بندہ اپنے لاکھوں اور ہزاروں لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو پھر ایسی صورت میں بندہ اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ مت کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہزاروں اور لاکھوں کا مال وہ پکنک کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب حج عمرے کا معاملہ آئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو وہاں پھر ان سے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے خرچ کرو، تمہارے مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اللہ رب العالمین تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اور یہ کہ مال خرچ کرنے پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی خرچ کریں، ایک بکری کا خرچ کریں، وہ بکری وہ اونٹ قیامت کے دن اپنے ساتھ جو ہے وہ مزید سے مزید 700 اونٹنیاں اپنے ساتھ لائے گی۔ مسلم 1892 نمبر کی یہ روایت جو ہم پہلے پڑھ چکے سن چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور اللہ اس پر کئی 100 گنا تمہیں مزید دوبارہ عطا کر دے گا۔ امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، بے شک شیطان کی بھی ابن آدم سے قربت ہے اور فرشتے کی بھی قربت ہے۔ شیطان کی قربت یہ ہے کہ وہ انسان کو شر کی طرف لوٹاتا اور اس سے حق کی تکذیب کرواتا ہے، اور فرشتے کی قربت یہ ہے کہ وہ بندے کو نیکی کی طرف لوٹاتا اور اس سے حق کی تصدیق کرواتا ہے۔ جو شخص اسے پائے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی بندہ حق کی تصدیق کرنے والا ہو، مال خرچ کرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو۔ اور اگر کوئی شیطان کی جو ہے قربت کو پائے تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ البقرہ کی الشیطان یعیدکم الفقر یہ آیت تلاوت کی۔ اس روایت کو امام نسائی اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ روایت ترمذی میں 2988 نمبر پر ہے۔ تو شیطان انسان کو شر کی طرف اور برے کاموں کی طرف لوٹاتا اور حکم کرتا ہے اور حق کی تکذیب کرواتا ہے۔ فرشتہ انسان کو نیکی کی طرف لوٹاتا ہے اور نیکی میں مال خرچ کرنا بھی ہے اللہ کی راہ میں اور حق کی تصدیق کرواتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 چیزوں میں رشک ہے، 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ کون سے آدمی؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے پھر وہ اسے حق میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی اس کو عطا ہوئی، اور دوسرا بندہ جسے اللہ نے حکمت و دانش علم سے نوازا ہے اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے پر اور علم میں رشک کرنا درست ہے۔ اگر ایک بندے کو آپ نے دیکھا اس نے اللہ کی راہ میں 100 روپے دیے، آپ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا میں 100 کی بجائے 200 خرچ کریں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی۔ ایک اور روایت میں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں مانا کا صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم 2588۔ شیطان کہتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے خود غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور وہی شیطان دوسری طرف بے حیائی کے کاموں میں اور بخل میں حکم دیتا ہے اللہ کی راہ میں 1000 نہیں نکلے گا، اور ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے 50,000 کی LCD لیتے ہوئے ذرہ برابر بھی الجھن اور تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ لگا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور بخل میں اور بے حیائی کے کاموں کا شیطان حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور کیا کریں کہ بخل سے اور بے حیائی کے کاموں سے خود کو دور رکھیں اور بچائیں۔ اور اسی طرح فرمایا
اللہ جسے چاہتا ہے دانائی، سمجھ اور بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں حکمت سے مراد دین کا صحیح فہم اور علم فقہ وغیرہ ہے، اور اس کے اندر صحیح بصیرت کا حاصل ہونا ہے۔ ایک حدیث کے اندر من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا کر دیتا ہے، دین کا صحیح علم، فہم اور سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جو بھی خرچ کرو، کوئی بھی نظر مانو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ نظر کا معنی ہے اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا نفل نماز، نفل روزہ، نفلی صدقہ، حج نفلی وغیرہ۔ اب اس نظر کی دو قسمیں ہیں، نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق اور دوسری نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر یہ کہے کہ میں اللہ کی راہ کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لیتا ہوں، مثلا یہ کہے کہ میں اتنے دن تہجد پڑھوں گا یا میں عمرہ کروں گا، یہ نظر مطلق ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں تہجد پڑھوں گا یا میں عمرہ کروں گا یا میں حج پر جاؤں گا یا میں مال خرچ کروں گا، یہ نظر اللہ کو محبوب ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر معلق یہ ہے کسی شرط کے ساتھ نظر مانے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، مجھے اللہ بیٹا عطا کر دے، یہ نظر مانے، تو اس نظر کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ جب ایسی نظر مانے گا کہ میرا یہ کام ہو جائے اور میں یہ نیکی کروں گا، روزہ رکھوں گا، نفل پڑھوں گا، خرچ کروں گا، عمرہ کروں گا، تو اس نظر کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں کا کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ مسلم 1640، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ایسی نظر کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، صدقہ کروں گا، یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے بے پرواہ ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد جو ہے وہ بر نہیں لائے گا وغیرہ۔ تو نظر جس بھی قسم کی ہو اس کا مان لینا جائز ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نظر کو پورا نہیں کرے گا تو پھر قسم کا کفارہ دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا، کپڑا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ اسی طرح فرمایا اللہ تمہارے تمام حالات سے واقف ہے، تمہاری نیت سے، تمہارے عملوں سے واقف ہے۔ ریاکار ہے تو اللہ جانتا ہے، اور اگر سچ کار اور ہدایت کا کار ہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا اگر صدقہ ظاہر کر کے دو، اوپنلی، یہ بھی درست ہے، اور اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے وہ بندہ بھی ہوگا ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ بندہ جس نے اپنا مال خرچ کیا اور اس قدر چھپا کر اس نے مال خرچ کیا، اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، اور یہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو پایا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ ہے پوشیدہ صدقے کے حوالے سے چھپا کر صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1423 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی۔ اسی طرح چھپا کر صدقہ دینے کے حوالے سے ایک شخص جس نے ایک رات میں خفیہ طور پر صدقہ دیا اور ایک چور کو دے دیا، اگلی رات زانیہ کو دے دیا اور ایک رات اس نے غنی کو دے دیا۔ چھپا کر صدقہ دینے کی فضیلت، بخاری 1421 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، چاہے بچے کا ایک پیمپر ہی صدقے میں کیوں نہ دینا ہو، آٹے کا ایک گٹو تھیلا صدقے میں دینا ہوتا ہے، اور جب تک فوٹو شاپ نہیں کرا لیتے، نیوز چینلز کو نہیں بلا لیتے، ان کی طبیعتوں کو قرار نہیں آتا۔ تو ریاکاری پر مبنی صدقہ عمل کو برباد کر دیتا ہے اور جہنم کو لازم کر دیتا ہے۔ اور اگر اوپنلی کھلے عام میں صدقہ دیا جائے، نیت صاف ہو اور یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر دیگر لوگ بھی صدقہ کریں گے، درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔